ایک عابد تھا، بہت زیادہ عبادت کیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی. یہ بڑی پاورفل اگزامپل ہے تاکہ ہم انشاءاللہ اس سے لیسنز ڈرا کر سکیں. پوری سوسائٹی میں، پورے شہر میں سب سے زیادہ عابد یہ شخص تھا، اس کا نام تھا برسیسا. اور ہوتا کیا ہے کہ اس کی بڑی شہرت تھی اس سوسائٹی میں کہ سب سے زیادہ پرہیزگار یہی شخص ہے. تو 3 بھائی اس کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا شیخ ہم جہاد میں جانا چاہتے ہیں، ہم جانا تو چاہتے ہیں لیکن ہماری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے گھر میں ہماری جوان بہن ہے اور ہم اس کو چھوڑ کے کیسے جائیں جہاد پہ. تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنے عرصے کے لیے ہم جہاد پہ ہوں گے نا تو آپ ہماری بہن کا خیال رکھیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں آپ سے بہتر شخص کوئی نہیں ہے اس پورے معاشرے میں. آپ سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے اس سوسائٹی میں جو اس کا خیال رکھ سکے. برسیسا جیسے ہی سنتا کہتا ہے استغفر اللہ، آپ کیسی بات کرتے ہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اور پھر ان کو واپس بھیج دیتا. اب شیطان برسیسا کے پاس آتا ہے، اس کے خیالوں میں یہ ڈالتا ہے بات کہ برسیسا میری بات سنو، یہ لڑکے جہاد پہ جانا چاہتے ہیں، تو جہاد پہ جانا بری بات ہے کہ اچھی بات ہے؟ اچھی بات ہے. اور اگر تم خیال نہیں رکھو گے، تم نے تو ان کو واپس بھیج دیا ہے، اب یہ اگر کسی دوسرے شخص کو اپروچ کرتے ہیں، کیا پتا وہ صحیح طریقے سے خیال نہ رکھ سکیں. اب اس کو اس کا تقوی یاد کروا رہا ہے کہ تم تو بڑے پرہیزگار ہو، یو آر دا رائٹ پرسن فار دس تھنگ. اور پھر اس کے دل میں یہ بٹھا دیتا ہے کہ صحیح بات ہے، مجھے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. تو اگلے دن برسیسا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں یہ آپ کی ریکویسٹ کو مان لیتا ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میرے گھر سے تھوڑا سا دور جو میری عبادت گاہ ہے اس کے پیچھے ایک کمرہ ہے، آپ نے اپنی بہن کو وہاں پہ چھوڑ کے جانا ہے، تو میں انشاءاللہ اس کا کھانے پینے کا بندوبست میں انشاءاللہ کر لیا کروں گا، اس کا خیال رکھ لیا کروں گا. تو یہ ان کی ڈیل ہوتی ہے اور پھر وہ جہاد کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ دن گزرتے ہیں، برسیسا کھانا پکا کے اس لڑکی کو کہتا ہے کہ میں اپنے حجرے سے نہیں نکلوں گا، میں کھانا پکا کے ایک پرٹیکولر ٹائم بتا دیتا ہے کہ اس وقت تم نے آ کے اپنا کھانا لے لیا کرنا ہے، تو میں اپنے دروازہ کھول کے دروازے کے باہر کھانا رکھ دیا کروں گا. تو یہ ان کی ڈیل بن جاتی ہے. تو لڑکی اس پرٹیکولر ٹائم پہ آ کے اپنا کھانا لے جایا کرتی تھی. اب یہ کچھ دن جب چلتا ہے تو شیطان دوبارہ برسیسا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو وہ جوان لڑکی ہے، کہ کیا یہ اچھا لگتا ہے کہ وہ پورا روڈ کراس کر کے تمہارے دروازے پہ آ کے کھانا لے کے جاتی ہے، لوگوں کی نظر پڑتی ہوگی اس لڑکی پہ، تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے، تم جا کے اس کے دروازے کے باہر رکھ کے آیا کرو، یہ زیادہ پرہیزگاری کی بات ہے. اب دیکھیں، اب جو یہ سٹیپس بتا رہا ہے اچھائی کے نام پہ بتا رہا ہے نا، برا تو نہیں کہہ رہا، کوئی برائی کی طرف تو نہیں کہہ رہا، اس کو اس طرف تو نہیں لے کے جا رہا. برسیسا کہتا ہے واقعی صحیح بات ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ اب جب کھانا لے کے جاتا تھا لڑکی کے دروازے نوک کر کے اس کے دروازے کے باہر رکھ دیا کرتا تھا. پھر کچھ دن یہی چیز چلتی ہے اور پھر شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو کتنے دن ہو گئے ہیں اس لڑکی کے بھائی اس کے پاس نہیں ہیں اور وہ کسی سے بات چیت نہیں کرتی، ایٹ لیسٹ یو شوڈ ٹاک ٹو ہر، اس سے بات کر کے دیکھو تو صحیح کہ سب کچھ خیر و عافیت کے ساتھ ہے، از شی آل رائٹ، اس میں کیا قباحت ہے، تم اس کا خیال ہی رکھ رہے ہو نا، اس سے حال چال ہی پوچھ رہے ہو سکتا ہے کہ تم بھلی بات ہی اس کو بتا دو. تو برسیسا اس کی بات مان لیتا ہے اور پھر ہوتا یہی ہے، آہستہ آہستہ کھانا جہاں پہ وہ دروازے کے باہر رکھتا تھا، یعنی کیر کے نام پہ وہ کھانا اندر رکھتا چلا گیا اور پھر آہستہ آہستہ اس سے بات چیت بھی شروع کر دی. اینڈ ایونچولی جب وہ اس لڑکی کے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے، اب شیطان اس کی نظر کے اوپر حملہ کرتا ہے. جب وہ لڑکی کو دیکھتا ہے اٹریکشن پیدا ہوتی ہے، بات بڑھتے بڑھتے ہی ٹچز ہر اور پھر دے بیکم فزیکل اور ایونچولی وہ لڑکی پریگننٹ ہو جاتی ہے. اور کچھ مہینے بعد when she bears the child، جب ان کا بچہ ہوتا ہے، اب شیطان دوبارہ آتا ہے اس کے ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ دیکھو برسیسا چیزیں بہت آگے بڑھ گئی ہیں،
अगर इसके भाई आगे लड़की के, तो तुम क्या जवाब दोगे? तुम इस पूरी बस्ती के सबसे ज्यादा परहेजगार हो, तुम्हारी तो नाक कट जाएगी, तुम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। ऐसा करो, सबसे बेहतरीन हल यह है कि इस बच्चे को कत्ल कर दो। और फिर करता यही है, वो बच्चे को लेके कत्ल कर देता है। और फिर शैतान आता है। शैतान कहता है कि देखो, इसकी क्या गारंटी है कि ये लड़की अपने भाइयों को नहीं बताएगी कि तुमने इसके बच्चे को मारा है और तुमने इसके साथ क्या फेल किया, तुमने बदकारी की है। तो कहता है बात तो सही कर रहे हो। और फिर इवेंचुअली वो उस लड़की को भी मार देता है और लड़की को और उसके बच्चे को दोनों को दफन कर देता है। अब कुछ अरसे बाद जब उसके भाई आते हैं लड़की के और आके सलाम दुआ करने के बाद पूछते हैं, बरसीसा हम अपनी बहन को लेने के लिए आए हैं। बरसीसा कहता है कि बड़ा उदास होके कि आपकी बहन बीमार हो गई थी, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करें, ये उसकी कब्र है, मैंने उसको दफना दिया। तो भाई जाहिर बात है वो उसकी बात मानेंगे और बात मान के चले जाते हैं। और रात को जब सोते हैं तो भाई को ख्वाब आता है और अब शैतान भाई के ख्वाब में आता है। कहता है कि देखो, बरसीसा ने तुमसे जो आज कहा है झूठ बोला है, इसने ये तुम्हारी बहन के साथ किया है, फिर बच्चे को और तुम्हारी बहन को दफन किया है, और उसने जहां पे दफन किया है वो जगह नहीं है, वो दूसरी जगह में दफन किया है। अब ये भाई जब ये ख्वाब देख के उठता है, सुबह उठ के अपने भाई के पास जाता है कि देखो यार, मैंने ये रात को ऐसी अजीब व गरीब ख्वाब देखी है। गेस व्हाट, उसका भाई दूसरा कहता है कि मैंने भी यही ख्वाब देखा है। फिर तीसरे भाई से जब पूछते हैं, बोलते हैं मैंने भी यही ख्वाब देखा है। फिर तीनों भाई जाते हैं जिस जगह पे शैतान ने पिन पॉइंट किया होता है, तो वहां पे जब खोदते हैं तो उनको बहन की बॉडी नजर आ जाती है और वो बच्चे की भी बॉडी नजर आ जाती है। अब वो गुस्से में तैश में आके जाते हैं, बरसीसा का दरवाजा खोलते हैं और कहते हैं, बरसीसा ये तुमने क्या किया है? और बरसीसा को जकड़ के लेके जाते हैं जज के पास, बादशाह के पास लेके जा रहे होते हैं। अब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब लेके जा रहे होते हैं, शैतान इंसान के रूप में आता है, इंसान बन के आता है। बोलता है, बरसीसा मेरी बात सुनो, ये जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है ना, इसका जिम्मेदार मैं ही तुम्हें नेकी के नाम पे तुम्हारे घर से लेके तुम्हें यहां तक तुम पहुंच गए हो, ये मेरी वजह से हुआ है, ये मेरी ही प्लानिंग थी। और अब मैं तुम्हें और तसल्ली देता हूं, मैं ही तुम्हें इस चीज से बाहर निकाल सकता हूं, मैंने ही तुम्हें फंसाया है और मैं ही तुम्हें वे आउट बता सकता हूं। अब बरसीसा परेशान होता है, बोलता है, व्हाट इज द वे आउट? मैं कैसे निकलूंगा इस प्रॉब्लम से, कैसे इस मुश्किल से निकलूंगा? कहता है, उकफुर बिल्लाह, अल्लाह का कुफर करो, मुझे सजदा कर दो, मैं तुम्हें इस पूरे मैस से तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, इस प्रॉब्लम से। तुमने मुझे सजदा करना है। बरसीसा यही करता है। बरसीसा उसको सजदा जब कर देता है तो शैतान उसी वक्त ही चला जाता है और बस बरसीसा की मौत कुफर पे होती है। फिर दिस इज अ वेरी पावरफुल स्टोरी कि शैतान ऑपरेट कैसे करता है।